سب سے پہلے کردار چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کہ کس کے کہنے کے اوپر اس نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی تہذیب کی ہے. وہ بھی قوم مطالبہ کرتی ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ بھی حقائق سامنے لے کے آئیں. خالی فیض آباد دھرنے کی بات نہیں ہوگی ملک میں. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہوگی جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تاکہ قوم کے سامنے صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ سچ سامنے آنا چاہیے. اس الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو رہی تھی، آپ سب جانتے ہیں، جس کا سب سے بڑا بینیفیشری خواجہ آصف ہے، کیونکہ کسی اور نے تو ایم این اے بننا نہیں تھا. اس لیے اس پری پول ریگنگ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ خود خواجہ آصف بنا ہوا تھا. اور اس پری پول ریگنگ کا مرکزی کردار ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال ہے. میں ڈی پی او صاحب سیالکوٹ کے میڈیا کے سامنے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بے شک میرے ساتھ لائیو پریس کانفرنس میں بیٹھ جائیں. عثمان ڈار ثبوتوں کے ساتھ بات کرے گا کہ ڈی پی او حسن اقبال نے کس طرح سے پری پول ریگنگ کروائی سیالکوٹ میں، کس طرح سے ریحانہ ڈار کے ورکرز اور جو ساتھی الیکشن لڑ رہے تھے ان کے گھروں میں چھاپے مارے، گھر توڑوائے. بعد ازاں وہ ورکر پکڑے گئے، ان ورکرز کو ایک محسوس تھانے میں لے جایا گیا سیالکوٹ میں. جو بھی سیالکوٹ میں پکڑا جاتا تھا ایک ہی تھانے میں جا رہا تھا، اور کنڈیشن ایک ہی تھی چھوڑنے کی کہ خواجہ آصف دا ٹیلی فون کرواؤ. خواجہ آصف ٹیلی فون کرے گا یا نون لیگ کا کوئی اس یونین کونسل کا چودھری ٹیلی فون کرے گا اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اس طرح سے لوگوں کو اٹھا کر ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں. یہ تھی اس ڈی پی او حسن اقبال کی سب سے پہلی، میں کہوں گا، جو اس شخص نے پری پول ریگنگ میں کردار ادا کیا. تو پہلا جس بے-رحمی سے نریندر مودی نے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اسی طرح اس ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے گھر توڑے. سیالکوٹ کی ماؤں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچا. اسی ڈی پی او حسن اقبال کے کہنے پہ پولیس گردی جو سیالکوٹ شہر میں ہوئی. ریحانہ ڈار کے ساتھ کمپین کے دوران جو شخص بھی کھڑا ہوتا تھا، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام ورکرز کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریحانہ ڈار کمپین کے دوران ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کو بعد ازاں توڑ دیا جائے گا، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی. لیکن میں ان تمام ورکرز کی جرأت، بہادری اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی ریحانہ ڈار کا ویلکم کیا اور وہ ساتھ اپنے گلی محنوں میں لے کے گئے. اس کے بعد پورا شہر گواہ ہے کہ ریحانہ ڈار کمپین کر کے نکلتی تھی تو یہ بچر آف سیالکوٹ ڈی پی او حسن اقبال اپنے پولیس کے گنڈے وہاں بھیج دیتا تھا. گھر توڑاؤ، بندے اٹھا لاؤ، ساری فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے. ڈی پی او حسن اقبال صاحب، میں آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر ڈی پی او حسن اقبال میں اخلاقی جرأت ہے تو عثمان ڈار کے ساتھ پبلک میں بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو. میں ثابت کروں گا کہ یہ ڈی پی او حسن اقبال بچر آف سیالکوٹ ہے. اس نے سیالکوٹ کے لوگوں کا اتصال کیا ہے، اس نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی تہذیب کی ہے، کیونکہ ہم آزاد شہری ہیں. یہ بچر آف سیالکوٹ ڈی پی او حسن اقبال اس طرح کی ظلم اور بربریت کی ہم اجازت نہیں دے سکتے سیالکوٹ میں. تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہ جب این اے 71 کا آڈٹ یا انکوائری انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی آرڈر کرے گی اور ای سی بی بھی، سب سے پہلے کردار ڈی پی او حسن اقبال ہے جس سے شروعات کی جائے گی، جو بتائے گا کہ کس کے کہنے کے اوپر یہ بچر آف سیالکوٹ ڈی پی او حسن اقبال پولیس گردی کرتا رہا یا نہیں قطر کے اندر. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. دوسرا کردار پری پول ریگنگ میں آر او اقبال، جو کہ اس شہر کا اے ڈی سی آر ہے. آر او اقبال
خواجہ آصف کا فرنٹ مین، اس نے سب سے پہلے کوشش کی کہ 10 مرلے زمین عمر ڈار اور ریانہ ڈار کے نام پہ ایسی نکالی جو شاید ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی 10 مرلے زمین ان کی ہے، کیونکہ یہ خود ADCR ہے سیالکوٹ کا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ RO اقبال ADCR ریونیو کا ہیڈ ہے، چیف جسٹس صاحب۔ دوسرا کردار یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس کو آپ نے اپنی عدالت میں بلانا ہے اور آپ نے پوچھنا اس سے کہ ثابت کرو کہ 10 مرلے زمین ریحانہ ڈار کی یا عمر ڈار کی کیسے تھی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور میری والدہ منڈے والے دن اینٹی کرپشن سیالکوٹ میں اپلیکیشن دینے جا رہی ہے اس 10 مرلہ زمین کی، کہ یہ جو کرپشن میں ملوث ہیں لوگ وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ پھر اسی RO نے 24 گھنٹے کیوں لگائے فارم 47 ایشو کرنے میں؟ چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب، سیالکوٹ کے 40 لاکھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں 24 گھنٹے لگائے گئے فارم 47 ایشو کرنے کے لیے۔ یہ سوال ہے ہمارا اس RO اقبال سے۔ تیسرا کردار DC سیالکوٹ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عثمان ڈار کی، کافی عرصے کے بعد دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے تمام نقابوں سے پردہ اٹھا دیا کہ کس طرح خواجہ آصف کو جتوانے کے لیے اور ان کی والدہ ریحانہ ڈار کو ہروانے کے لیے کیا کچھ ان کے کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوا، ان کے لوگوں کو کس طرح اٹھایا گیا، DPO سیالکوٹ کا کیا کردار رہا۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ خواجہ آصف کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سیاست.PK سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا تھا سابق آرمی چیف کے متعلق کہ ان کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اس طرح کے جو ان کے الفاظ تھے انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں، اور یہ میرے خیال سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خواجہ آصف اس وقت اگر انہوں نے یہ الفاظ واپس لے لیے ہیں جس طرح سیاست.PK پہ بتایا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو حالات ہیں، عثمان ڈار نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی تو میرے خیال سے ان کی لگ رہا ہے کہ ہوگی ہے یا ہونے والی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں یہ لوگ ابھی بھی جو معاملہ ہے سارا کا سارا وہیں رکا ہوا ہے کہ داندری جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے عثمان ڈار کی والدہ کے سمیت پاکستان کے بیشتر ایریاز کے اندر، جو بڑے پیمانے پر داندری، اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آئے روز گلے کرتے دکھائی دیتی ہے۔ تو انہوں نے عثمان ڈار نے کہا کہ مجھے امید ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، لاہور ہائی کورٹ کا انہوں نے بتایا ان سے بھی امید ہے کہ ہمیں بلا کر پوچھا جائے گا، اور DPO سیالکوٹ کو انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ آئیں، آ کر میرے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ مجھ سے جیت کے تو میں ہار مان کے اٹھوں گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔